بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی کا مختصر جائزہ۔ ماہ رجب سن 214 ہجری کی 5ویں تاریخ تھی جب امام محمد تقی علیہ السلام کے بیت الشرف میں ایک اور نور الہی جلوگر ہوا اور قدرت نے سلسلہ امامت کے 10ویں وارث پیغمبر کو اس دار دنیا میں بھیج دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب سمانہ مغربیہ تھیں، جن کا نسبی رشتہ تو بہرحال غیر عرب ماحول سے تھا، اور اس بنیاد پر عرب کسی انسان کو وہ مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے جو ان کی نگاہوں میں خود عربوں کا ہوتا ہے، اور اپنے علاوہ ہر ایک کے ساتھ غلام اور کنیز جیسا ہی برتاؤ کرتے تھے، لیکن کردار کے اعتبار سے آپ کا مرتبہ تمام عرب خواتین سے بلند تھا، اور اسی لیے ائمہ طاہرین علیہم السلام نے عرب کے شریف ترین قبیلے سے تعلق رکھنے کے باوجود عجمی خواتین سے عقد کیے کہ اسلام سے عرب و عجم کا تفرقہ اور عربوں کے نسبی غرور کا خاتمہ ہو جائے، اور اسلام میں ایمان و کردار کی اہمیت کا بھی مظاہرہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی علی تھا، اور القاب میں نجیب، مرتضی، عالم، فقیہ، ناصح، امین، معتمن، طیب، نقی اور ہادی وغیرہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بلکہ بعض روایات میں آپ کا ایک لقب متوکل بھی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اس لقب سے یاد کرنے سے منع فرما دیا تھا کہ اس طرح ظالم بادشاہ کو انتقام لینے کا ایک اور بہانہ مل جائے گا یا عوام امت پر کردار مشتبہ ہو جائے گا، اور وہ ہر متوکل کو ایک ہی طرح کے کردار کا حامل تصور کرنے لگیں گے۔ سامرہ میں محلہ عسکر میں قیام کی بنا پر آپ کو عسکری بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کے فرزند ارجمند کو بھی اسی لقب سے یاد کیا جاتا ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کا مشہور ترین لقب عسکری ہی ہے، اس لیے کہ ان کی رہائش اس محلے میں زیادہ رہی ہے، اور اس طرح دونوں اماموں کو ملا کر عسکریین کہتے ہیں، جس طرح کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو کاظمین اور جوادین کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت کی جگہ مدینے سے کچھ دور سریہ کے مقام پر ہے، جہاں امام محمد تقی علیہ السلام اکثر و بیشتر قیام فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن الثالث ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا علیہ السلام کو بھی اسی کنیت سے یاد کیا جاتا تھا، اور بعض روایات میں آپ کو ابو الحسن الماضی بھی کہا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے دور کے شاہان وقت میں سب سے پہلا نام مامون الرشید عباسی کا آتا ہے، جس کے دور حکومت میں سن 214 میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس کے بعد سن 218 ہجری میں معتصم باللہ خلیفہ ہوا۔ معتصم کے بعد سن 227 ہجری میں واثق ابن معتصم نے حکومت سنبھالی۔ سن 232 ہجری میں واثق کا خاتمہ ہو گیا تو متوکل کے ہاتھ میں زمام خلافت آ گئی، اور متوکل 247 ہجری تک حکومت کے تخت پر قابض رہا۔ اس کے بعد اس کی 3 اولادیں پے در پے حاکم بنتی رہیں۔ 247 میں منتصر بن متوکل، 248 ہجری میں مستعین بن متوکل، اور 252 ہجری میں معتز بن متوکل، اور اسی معتز باللہ عباسی نے سن 254 ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دلوایا۔ اسی زہر کے سبب آپ مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔